السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک دین جرنی کے پیارے دوستوں، میں یقین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوگے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج میں اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ سے ابلیس کی نافرمانی کا بیان پیش کرتی ہوں۔ قرآن الحکیم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور جنوں کو پہلے پیدا کیا اور بعد میں دنیا کے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ان کی ضرورت کے مطابق علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور انہیں اپنے ارادے کے مطابق عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا، جس کی وجہ سے بعض جنات مسلم یعنی اطاعت گزار اور بعض نافرمان ہو گئے۔ ابلیس جنوں میں بڑا عالم و عابد تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم کی سورۃ الحجر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ مٹی سے انسان کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ جب وہ سوکھ کر گھنگھنانے لگا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے روح پھونکی، جس کی وجہ سے وہ ڈھانچہ زندہ انسان کی شکل میں بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی، چونکہ آپ کو خلافت یعنی دنیا میں اللہ کے حکم کو نفاذ کرانے کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے آپ کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا۔ انسان کے اس بلند مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملتے ہی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کو آگ سے پیدا ہونے پر بڑا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بجائے زمین کی خلافت اسے حاصل ہو۔ اس کی خواہش کے برخلاف جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کرنے کا حکم ملا تو وہ اپنے اندر موجود نافرمانی کی جذبے کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھے تو صحیح، کیا یہ آدم اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش نہیں ہوا، بلکہ حسد کے جذبے سے یہ عرض کرنے لگا، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم نہ مجھ سے افضل ہے اور نہ جنت کا حقدار ہے، اور میں اس کی نسل میں سے اکثر کو تیری نافرمانی اور میری پیروی پر لگا دوں گا۔ شیطان کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تیری پوری طاقت اور تیری جماعت کو انسانوں کے گمراہ کرنے اور انہیں میری نافرمانی کرنے پر لگا لے، مگر میری اطاعت کرنے والے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے
انہیں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں جنتی غذائیں کھاتے اور جنتی لباس پہنے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی پرمسرت زندگی ابلیس سے دیکھی نہ گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لگا دیا جائے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ اگر تم اس ممنوعہ درخت کے پھل کا مزہ چکھ لو گے تو تمہیں جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ شیطان کی باتوں سے دونوں دھوکہ کھا گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا وہ چھین گیا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو معافی مانگنے کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند کلمات سکھائے جس کے ذریعے آپ نے توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم انسان اور شیطان قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ بس جو تم میں سے میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے شیطان گمراہ نہ کر سکے گا اور نہ جنت سے محروم کر پائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد بھوک پیاس وغیرہ کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو کاشت کرنے، فصل کاٹنے اور پکانے کے طریقے بتائے۔ اسی طرح کھانے پینے، پیخانہ کرنے اور طہارت و عبادت کے طریقے بھی سکھائے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی علوم و فنون آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکھا۔ انسان حیوان سے ترقی کرتے ہوئے انسان نہیں بنا، بلکہ اس کی ابتدا ہی انسانی شکل سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ شیطان نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے بھول شیطان کے دھوکے کی وجہ سے ہوئی۔ شیطان انسانوں کو اونچے مقام و مرتبہ کی ہوس دلا کر انہیں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی موجودہ حالت سے خود بخود نیچے اتر جاتا ہے۔ شیطان صرف حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ سارے مسلم اور غیر مسلموں کا بھی دشمن ہے۔ وہ مذکورہ چال سے کسی کو دولت کی، کسی کو عہدہ کی، کسی کو اولاد کی خواہش دلا کر انہیں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس سے وہ خود بخود نیچے گر جاتے ہیں۔ جنتی لباس کا چھین جانا پھل کا اثر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو جانے کے سبب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سارے انسانوں کو اپنی حفاظت سے محروم کر دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان نہ رنجیدہ ہوا اور نہ اس نے معافی مانگی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے اور توبہ کی۔ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو معاف کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پھینکے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کی حیثیت سے زمین پر اللہ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کا قانون
नफाज कराने के लिए भेजे गए। जो शख्स गुनाह करने के बावजूद अल्लाह ताला से नहीं डरता, वो ना सिर्फ शैतान की तरह हर जगह जलील होता है, अजाब का मुस्तहक हो जाता है। अल्लाह ताला ने शैतान को सिर्फ नाफरमानी करने के काबिल नहीं बनाया, उसको अल्लाह की इताअत करने या ना करने का इख्तियार दे रखा था। जब तक वो इताअत गुजार रहा, अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों की महफिल में उठने बैठने का मौका अता करता रहा। जब उसने नाफरमानी की तो ज़िल्लत के साथ निकाल दिया, फिर वो हर जगह जलील होने लगा। नस्ल इंसानी का आगाज़ पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। दुनिया के तमाम इंसान, सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम आप ही की औलाद हैं। जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए इलाही वाहिद की इबादत इताअत करते हैं, वो सब आपकी फरमा बरदार औलाद हैं। जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को छोड़कर अल्लाह ताला के नाफरमानी करते हैं, वो सब आपके नाफरमान औलाद हैं।